اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیشن پرستی اور بے پردگی کے عبرتناک واقعات۔ یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی عالم جامع مسجد بیت الکرم گلشن اقبال کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سنایا، اور ان کا یہ پورا خطاب کتابی شکل میں موضوع 6 گنہگار عورتیں چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے یہ بھی آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کھولنی جائز ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور یہ میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کے قبر کھولی۔ اب جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان میں آئے تھے وہ سب بھی اس کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہوگا اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال۔ اب ذرا فلمی ٹی وی اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ جو کہ ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ عام خواتین بھی جو گھروں، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں، 5 اسٹار ہوٹلوں، سبکرہ اور شادی بیاہ فنکشن کے رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے ننگے سر رہنے سے توبہ کریں، کیونکہ ہے یہاں سے سود کو جانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ تو خوفناک ہو چکا تھا۔ اس پائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا نہ اوپر کا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچے گا کسی انسان کے ساتھ دانت ہی دانت نظر آئے تو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کے ساتھ میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اب ذرا خواتین غور کریں کہ جو سرخی لگا کر ٹی وی پر خبریں یا خبروں کا خلاصہ یا پروگراموں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا گلوکاری، فنکاری اور اداکاری کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہیں، اور وہ خواتین بھی اپنا انجام سوچے گے جو کہ سرخی لگا کر گلی کوچوں، شادی بیاہ کے رنگین محفلوں
मीना बाज़ारों, पार्कों, सैरगाहों, 5 स्टार होटलों शॉपिंग करते हुए बाज़ार में घूमती फिरती हैं। इसके बाद उस औरत ने अपने हाथ और पाँव की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। क्योंकि ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाती फिरती थी, उनसे छुपाती नहीं थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची, मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे ये सज़ा मिली। मेरे सर के बाल भी नोच और खींच लिए गए और मेरे होंठ भी काट लिए गए और मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। बहरहाल अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो उस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना हौलनाक अज़ाब दिया गया, ताकि दुनिया के लोग इबरत पकड़ें।